سورہ المطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ المطففین پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ حقوق میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ جو لوگوں سے جب معاف کر لیتے ہیں تو اپنے مطالبے کے مطابق پورا کر لیتے ہیں اور معمولی سی کمی بھی برداشت نہیں، اور جب خود انہیں ماپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اس بہت بڑے دن کا فیصلہ سننے کے لیے، جس دن تمام لوگ سب جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ جیسا کچھ یہ سمجھتے ہیں اس طرح ہرگز نہیں۔ بدکاروں کے اعمال کا نوشتہ قید خانے کے نامۂ اعمال میں ہے، اور کون سی چیز تمہیں آگاہ کر دے سکتی تھی کہ وہ قید خانے کا نامۂ اعمال کیا ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، حالانکہ اسے صرف وہی شخص جھٹلا سکتا ہے جو حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہے، جسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ قصہ پارینہ ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے۔ جیسے یہ سمجھتے ہیں اس طرح ہرگز نہیں۔ اس دن بھی وہ اپنے رب سے محجوب ہوں گے۔ انہیں یقیناً دوزخ میں جھونکا جائے گا، پھر کہا جائے گا یہ وہ سزا ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ جیسے یہ سمجھتے ہیں اس طرح ہرگز نہیں۔ نیک لوگوں کے اعمال کا نوشتہ بلند مدارج میں ہے۔ بلند مدارج کے لوگوں کے نامۂ اعمال کے متعلق تمہیں کون سی چیز آگاہ کر دے سکتی تھی؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جسے اللہ کے مقرب لوگ موجود پائیں گے۔ اس دن نیک لوگ یقیناً آرام و راحت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ تم ان کے چہروں پر آرام و راحت کی شادابی اور رونق دیکھو گے۔ انہیں سر بمہر ایک خالص مسرت بخش مشروب پلایا جائے گا۔ اس کی مہر مشک کی ہے، اور چاہیے کہ نفوس سے فاضلہ کے ساتھ تشبیہ حاصل کرنے کے لیے اسے اعلیٰ درجے کا سمجھتے ہوئے رغبت کرنے والے اس کے لیے رغبت کریں، اور اس میں تسنیم یعنی اس چیز کی آمیزش ہے جو بلندیوں سے بہتی ہے۔ وہ تسنیم ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب پئیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ سے قطع تعلق کر رکھا تھا وہ ان پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو استہزاء آلود عیب چینی کے لیے آنکھوں اور ابروؤں سے اشارہ کرتے تھے، اور جب اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹ کر جاتے تو اتراتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں یعنی مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے تھے یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ پس آج جو ایمان لائے وہ ان کفار پر تعجب کریں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ کافروں کو ان کے اعمال ہی کا بدلہ ملا۔ سورہ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الانشقاق پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کان دھرے گا، وہ اسی لائق بنایا گیا تھا کہ ایسا کرے۔ اور جب زمین زرخیز کر دی اور پھیلا دی جائے گی، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اسے نکال پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کی بات سننے
اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کان دھرے گی، اور وہ اسی لائق بنائی گئی تھی۔ اے انسان، تم تباً اپنے رب کی طرف پوری کوشش کر کے جانے والے، پھر اسے ملنے والے ہو۔ سو جس کے اعمال کا نوشتہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے فوراً آسان حساب لے لیا جائے گا، اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرف خوش و خرم لوٹ جائے گا۔ رہا وہ شخص جس کے اعمال کا نوشتہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، وہ جلد ہی زبان حال سے ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے ساتھیوں میں آخرت سے غافل ہو کر مگن اور خوش و خرم تھا۔ اس نے سمجھا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر نہیں اٹھے گا۔ کیوں نہیں؟ اسے تو اٹھنا ہی تھا۔ اس کا رب اس پر نگاہ رکھنے والا تھا اور اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ میں شفق کی قسم کھاتا ہوں، اور رات کی، اور اس کی جسے وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ کامل ہوتا ہے، کہ تم ضرور درجہ بدرجہ منازل طے کرو گے۔ سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ الٹا جھٹلانے لگ گئے ہیں، اور جسے وہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لہٰذا انہیں دردناک عذاب کی خبر کھول کر دے دو۔ مگر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اس کے مطابق عمل کیے ہیں، ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے۔ سورہ البروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ البروج پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ ستاروں والا آسمان گواہ ہے، اور وہ دن جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اور خود گواہ یعنی محمد رسول اللہ، اور جس کی گواہی دی گئی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کہ یہ کافر اسی طرح ہلاک ہوں گے جس طرح خندق والے ہلاک کیے گئے۔ اس خندق میں خوب ایندھن والی آگ تھی جب وہ اس خندق پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو ظلم و ستم مومنوں سے کر رہے تھے اس کے تماشائی تھے، اور انہیں ان مومنوں کی صرف یہ بات ناپسند تھی کہ وہ سب پر غالب اور بے حد تعریف کے مستحق اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا مالک ہے، اور نہیں سوچتے کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دکھ دیتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے اس دنیا میں جلنے کا عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے مناسب صالح عمل کرتے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اسی طرح تمہارے رب کی گرفت یقیناً سخت ہے۔ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور بار بار پیدا کرتا ہے، اور وہی حفاظت کرنے والا ہے، بے حد محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، فضل سے نوازنے میں وسعت سے کام لینے والا ہے، اپنے ارادے کو پورا کرنے والا ہے۔ تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا وہ پھر بھی جھٹلانے میں منہمک ہیں، حالانکہ اللہ ان کے آگے پیچھے سے آ کر انہیں تباہ کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ بڑا بلند پایا قرآن ہے اور لوح محفوظ میں ہے۔ سورہ الطارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الطارق پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ آسمان گواہ ہے اور رات کی تاریکی میں آنے والا، اور کون سی چیز تمہیں آگاہ کر سکتی تھی
کہ وہ رات کی تاریکی میں آنے والا کون ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یاد رکھو ہر وجود پر اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا مقرر ہے۔ اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ وہ رب العالمین اس انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ جب اسرار ظاہر کر دیے جائیں گے تو اس انسان کا نہ تو اپنا کچھ زور ہوگا اور نہ کوئی دوسرا اس کا مددگار ہوگا۔ بار بار برسنے والا بادل گواہ ہے، اور نباتات اگتے اور چشمے پھوٹتے وقت پھٹ جانے والی زمین، کہ یہ قرآن مجید ایک فیصلہ کن کلام ہے، یہ بے سود وحی نہیں۔ یہ کافر اس کے خلاف تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ پس تم کافروں کو مہلت دو، ہاں کچھ مدت اور مہلت دو۔ سورہ الاعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الاعلیٰ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اپنے بزرگ و برتر رب کے نام کا بے عیب ہونا بیان کرو، جس نے پیدا کیا اور کامل بنایا، اور جس نے ہر چیز کی غرض و غایت کا تعین کیا اور اس کے حصول کے لیے راہبری کا سامان مہیا کیا، جس نے چارہ اگایا پھر اسے کوہنا کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہم ضرور تمہیں پڑھائیں گے اور تم ہرگز نہیں بھولو گے، مگر دوسری باتیں جن کے متعلق اللہ کی مشیت ہوتی ہے تم بھول بھی جاتے ہو۔ وہ خدائے علیم تو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جو مخفی ہے۔ ہم تمہیں آسان راستے کی طرف باسہولت لے جائیں گے، لہٰذا نصیحت کرتے رہو، نصیحت یقیناً نفع دیتی ہے۔ جو اپنے دل میں اللہ کی خشیت رکھتا ہے وہ ضرور نصیحت قبول کرتا ہے، اور نہایت بدبخت اس سے گریز کرتا رہتا ہے۔ وہ بڑی تیز آگ میں پڑے گا، پھر وہ اس میں نہ تو مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا۔ وہ اپنی مراد کو پا گیا جو تزکیہ نفس کرتا ہے اور اپنے رب کا نام یاد کرتا اور نماز ادا کرتا ہے، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو مقدم کرتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورہ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الغاشیہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ تمہیں چھا جانے والی آفت کی خبر تو پہنچی ہے۔ کچھ لوگ اس دن ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہارے۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ سوکھی ہوئی شبرک گھاس کے سوا ان کے لیے کوئی غذا نہ ہوگی۔ وہ نہ موٹا کرتا ہے اور نہ بھوک کے دور کرنے میں کام آتا ہے۔ کچھ اور لوگ اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی سالے کوششوں کے نتیجے پر خوش، جنت عالیہ میں سکونت پذیر ہوں گے۔ وہاں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں جاری چشمہ ہوگا۔ وہاں اونچے تخت پڑے ہوں گے، جام دھرے ہوں گے، تکیے کتاروں میں لگے ہوئے ہوں گے اور قالین بچھے ہوں گے۔ تو کیا لوگ بادلوں اور اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنائے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ اسے کیسے بلند اٹھایا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے جمائے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ سو نصیحت کیے جاؤ، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر جابر نہیں۔ البتہ جو روح گردانی اور انکار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ اسے بڑا عذاب دے گا،
ہماری طرف ان سب کا پلٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے۔